محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صلوات. تمام حمد اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والے کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں. اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے کہ جسے شمار میں لایا جائے، نہ اس کی کوئی مدت ہے کہ جو کہیں پہ ختم ہو جائے. صلوات بھیجیے. میں نے سرنامہ کلام میں قرآن مجید فرقان حمید کے ایسے سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جو سورہ سب کو زبانی یاد ہے، مختصر ترین سوروں میں جس کا شمار ہوتا ہے، مگر اتنا اہم سورہ کہ جو نماز میں بھی تواتر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور فاتحہ میں بھی پڑھنے کی تاکید ہے. ایک اور نقطہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھی جائے تو فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھی جائے، اور اس لیے کہ سورہ فاتحہ دراصل خلاصہ ہے پورے قرآن کا. اس لیے جب ہم فاتحہ پڑھ کے بخشتے ہیں تو پورے قرآن کا ایک ثواب وہ، اور جب 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو پورے قرآن کو پڑھنے کا ثواب وہ ہم مرحوم کو بخشتے ہیں. لیکن جب ہر مجلس میں یہ کہا جائے سورہ فاتحہ پڑھو، اور 1 مرتبہ شروع میں 1 مرتبہ آخر میں، تو لوگوں کی طبیعتوں پہ بہت بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب بھی پڑھیں اب بھی پڑھیں. تو اکثر خاص طور پہ جو جوان ہیں وہ بس سورہ فاتحہ ہی پڑھ دیں تو بڑی بات ہے. لیکن اس چیز کو سمجھنے اور بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے پڑھ کے. یہ جب اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ ثواب اگر اس مرحوم کو جا رہا ہے تو اس کا اتنا ہی ثواب ہمیں مل رہا ہے. اس وقت اس کو پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، مرحوم کو بخشنے کا ثواب مل رہا ہے، اور یہ ایک ایسا انتظام ہے کہ جو ہم اپنی زندگی میں اپنے مرنے کے بعد کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ آج کسی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور پورے اخلاص کے ساتھ، پوری 3 اخلاص سورہ اخلاص پڑھنے کے ساتھ، تو پھر کل جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پروردگار عالم انتظام کرے گا کہ آپ کے لیے فاتحہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. اس لیے کہ فی زمانہ کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارے لیے فاتحہ بھی پڑھیں گے یا نہیں. کتنے عرصے تک پڑھیں گے کوئی نہیں کہہ سکتا، کتنے عرصے تک یاد رہے گا کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ مصروفیات اتنی زیادہ ہیں، عادتیں اس طرح کی استوار ہوئی نہیں ہیں کہ مرحومین کے لیے پڑھی جاتی رہے ہوں تو اس کی جگہ جو ہے ماں باپ لے لیں گے. کچھ عرصے تو جب غم تازہ رہے گا تو رہے گا، اس کے بعد فراموش کر دیں گے. اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل یہ میکسیمم ہے کہ جب تک انسان یاد رکھتا ہے کہ پچھلے گزشتگان میں کون مر گیا. ایسا ہے یعنی زیادہ سے زیادہ بہت کلوز کانٹیکٹ ہو تو دادا دادی کو یاد کر لیتے، نانا نانی. اس سے زیادہ پڑ نانی پڑ دادی کے لیے کون پڑھتا ہے آج کے زمانے میں؟ یہ بھی اچھے لوگ پڑھتے ہیں کہ دادا دادی نانا نانی کے لیے جو بہت تربیت یافتہ ہیں. ورنہ کوئی اپنے ماں باپ کے لیے بھی فی زمانہ پڑھے جو اب نئی جنریشن ہے تو بہت ہی بڑی بات ہے. تو اس سے امید رکھنا کہ ہم نے بچے پیدا کر لیے تو وہ اب پڑھ لیں گے، یہ گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی فقط پروردگار عالم کی ہے کہ اگر اس سے یہ معاملہ کر لیا کہ آج ہم کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں کل وہ اپنی جناب سے انتظام کرے گا تو ہی ممکن ہے. ورنہ
کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو بچے ہیں وہ پڑھیں گے یا نہیں، بچوں کے بچے پڑھیں گے یا نہیں، اور پڑھیں گے بھی تو وہ ایک دو پڑھیں گے، لیکن پروردگار عالم جب انتظام کرے گا تو کتنی تعداد میں پڑھی جائے گی نہیں معلوم، انسان پڑھیں گے یا جن نہیں معلوم، پروردگار عالم ملائکہ کے ذریعے انتظام کرے گا کہ پڑھی جائے۔ تو اس طرح سے جو بھی عمل کریں تو اس کو اخلاص کے ساتھ کرنا اور پروردگار عالم کے ساتھ معاملہ کرنے کے ساتھ کرنا، تو اس میں اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو فقط اسے بوجھ سمجھ کے کرنا یا ایک ریچول ہے کہ بس کہا گیا کہ جی سورہ فاتحہ پڑھیں تو بس اب سورہ فاتحہ روبوٹ کی طرح پڑھ دی، نہیں، اس کو سمجھ کے دل کے ساتھ اور ایک کنیکشن کے ساتھ کہ ایک معاملہ ہم ایسا کر رہے ہیں جو اس وقت تک چلے گا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ بلند ترین آواز میں صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو سورہ اخلاص وہ سورہ کہ جس میں پروردگار عالم کی توحید اور حقانیت کی مکمل تعریف بیان کی گئی ہے، 4 آیتوں کا سورہ، مگر اس قدر مکمل اور جامع کہ جس کے بعد کوئی لفظ باقی نہیں رہتا کہ جس کی ضرورت ہو۔ تفسیر میں تو کتابیں لکھی جاتی ہیں، پھر بھی ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے، مگر جب جامعیت پر آئے تو 4 آیتیں کافی۔ اب اسی سورے کے مختلف مطالب ہیں جو سمجھنے کے لیے ہی بہت وقت درکار ہے، لیکن جس وجہ سے میں نے سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تو وہ ہے اس میں لفظ صمد۔ تو صمد کے معنی ہم کیا کرتے ہیں کہ یعنی بے نیاز۔ بے نیاز کے معنی کیا؟ جس کے بعد نیاز نہ ہو، جسے نیاز نہیں ملی، نہیں، بے نیاز کے معنی جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب محتاج اور ضرورت دیکھیں، ہم چونکہ ہمارا ذہن محدود ہے، ہماری نالج محدود ہے، ہم چیزوں کو اپنے ہی کانٹیکٹ سے سمجھتے ہیں، تو ہم محتاج اور جسے ضرورت نہ ہو تو وہ انسان ہی کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھتے ہیں کہ وہ پروردگار کے جو جیسے ہم کسی کے محتاج ہوں تو وہ ویسا محتاج نہیں، جیسے ہمیں کسی کی ضرورت پڑتی ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں، تو ہم اپنے ہی کانٹیکٹ سے اسے سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن اپنے کانٹیکٹ سے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کو قرآن کے کانٹیکٹ سے سمجھا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو لفظ صمد ہے، اس صمد کی جب تفاسیر بیان ہوتی ہیں، اس میں ایک ایسا واقعہ کہ جو عمومی طور پہ آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ ایک مرتبہ بصرے میں کچھ لوگوں نے اس سورت کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جب اس سورت کو سمجھتے ہوئے لفظ صمد پر آئے تو انہیں اس لفظ کو سمجھنے میں مشکل درپیش ہوئی، تو انہوں نے خط لکھا۔ اب دیکھیں بصرے میں کون لوگ رہتے ہیں؟ عرب لوگ، عربی ان کی زبان ہے، قرآن کی زبان عربی، عربی ان کی زبان، تو اہل زبان ہے، انہیں سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو ہمارے لیے تو کتنی مشکل ہے، مگر ہم نے کبھی اس لفظ پہ اس طرح سے غور نہیں کیا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ 4 لوگ مل کے بیٹھے، 10 لوگ مل کے بیٹھے سر جوڑ کے کہ بھائی اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں سورت کو، تو اب یہاں پہ پھنس گئے، تو اب چاہتے ہیں کہ اس لفظ کو سمجھے، تو اب انہوں نے کہ جو وقت کا امام ہے اسے خط لکھا۔ اس وقت کون تھے وقت کے امام؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انہیں خط لکھا اور کہا کہ فرزند رسول، ہم سورہ اخلاص کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں، مگر ہمیں اس میں یہ لفظ صمد سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کے کیا معنی ہے وہ معنی بیان کریں۔ تو امام نے اس کے ایسے معنی بیان کیے اور ایک ایسا کلیہ دے دیا، ایک ایسا رول دے دیا کہ جو ہمیشہ کے لیے کام آنے والا، کہ سنہری حروف سے لکھنے والا۔ اور دیکھیں کمال ہی ہوتا ہے امام کے جملے کا، چاہے وہ قرآن صامت کا جملہ ہو چاہے قرآن ناطق کا جملہ ہو، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ اتنا ہماگیر ہوتا ہے کہ جتنے معنی اس کے لیے جائیں ہر معنی پہ پورا اترتا ہے، اور کسی ایک زمانے کے لیے محدود نہیں ہوتا، زمانہ بدلتا چلا جاتا ہے، مگر جو قرآن ناطق اور قرآن صامت کا جملہ ہے وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، روز روشن کی طرح آیا،
نئے نئے معنی نکل کر اس میں سے آتے چلے جاتی ہیں. اور دیکھیے ہم جب امام کی بات کرتے ہیں امام حسین کی, سب سے زیادہ یہ وہ امام ہیں جن کا تذکرہ ہم کرتے ہیں, پہلے امام کے بعد تیسرے امام کا تذکرہ. کیوں؟ انہی مجالس عزا کی وجہ سے. 2.25 مہینے میں سب سے زیادہ انہی کا تذکرہ. اور اس کے علاوہ پہلے امام کا تذکرہ اس لیے کہ تاریخ میں ان کا سب سے زیادہ ذکر ہے, انہیں سب سے زیادہ موقع ملا اپنی شخصیت کی فضیلتوں کے اظہار کا. باقی اماموں کو اتنا موقع نہیں ملا, اور دوسرا تاریخ نے ان کے واقعات کو اس طرح سے ریکارڈ ہی نہیں کیا. خود تیسرے امام جن کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوتا ہے, ان کے متعلق بھی آپ کو کتنی معلومات ہیں. صرف جب مدینے سے وہ چلے اس سے واقعات کا آغاز ہوتا ہے, یا بچپنے کے کچھ واقعات کہ جب رسول کے دور میں وہ بچپنے میں تھے تو ان کی فضیلت کے کچھ واقعات. درمیان میں 40 سے 45 سے 50 سال کم از کم 50 سال امام کی زندگی کے گزرے, جس کے متعلق ہمیں کچھ معلوم نہیں. تاریخ میں موجود ہے مگر تذکرہ نہیں ہوتا. حالانکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں امام نے امامت کے فرائض انجام دیے, ہدایت کے فرائض انجام دیے, کیسا کیسا مشکل وقت گزارا. لیکن ایک طرف تو تاریخ میں کم ہے, اور جو کم ہے وہ بھی بیان نہیں کیا جاتا. صرف سارا جو زور ہے وہ فقط کربلا کے واقعے کے اوپر. تو سب سے زیادہ تیسرے امام کا تذکرہ, اور تیسرے امام کی زندگی میں سے بھی فقط کچھ عرصہ, جسے آپ اگر کل ملا لیں تو 1-2 سال بس, اس سے زیادہ ہم ذکر ہی نہیں کرتے. اور حالانکہ حق یہ ہے کہ اماموں کی زندگی کا تذکرہ اس طرح سے ہو کہ اماموں کی زندگی آپ کو معرفت کے اس درجے پر لے جائے جس درجے پہ پہنچنا آپ پہ واجب ہے. اور یہ تو تیسرے امام کا تذکرہ جو سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے, اور جو وقت کا امام ہے جس کی معرفت ہم پہ واجب ہے, اس کا ذکر کتنا. ابھی ہم اس موضوع پہ واپس آتے ہیں. اصل ہمارا موضوع یہ معرفت ہے, لیکن جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ مکمل ہو جائے, اس لیے کہ وہ کلیہ ایسا ہے جو ہمیشہ کام آنے والا. کہ امام نے کیا جملہ کہا کہ جب لفظ صمد کا مطلب پوچھا تو امام نے کہا کہ دیکھو, اگر تمہیں قرآن میں کبھی کوئی لفظ یا کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے تو ہمیشہ اس کے بعد آنے والی آیت میں اس کے معنی تلاش کرو. اس کے بعد آنے والی آیت میں اس کے معنی تلاش کرو, تمہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے. یعنی ایسا کلیہ دیا جو ہمیشہ کام آنے والا. اب اسی لفظ سمد کے معنی ہم نے اس اصول کے تحت اس سورے میں دیکھے, تو اب سمد کے معنی کیا, یعنی سمد بے نیاز. کیسا بے نیاز کہ لم یلد ولم یولد, کہ جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ ہوگا. یعنی کیسا 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 بے نیاز کہ جو اپنے وجود کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. دیکھیں یہ انتہا ہے. ہم کتنے بھی بے نیاز ہو جائیں, اپنی طرف سے بے نیاز بنیں, کتنے بھی غنی ہو جائیں, کتنے بھی کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں, انڈیپینڈنٹ بن جائیں, مگر اپنے وجود کے لیے ڈیپینڈنٹ ہیں. ہر مخلوق, ہر ذی روح جسے بھی پروردگار عالم نے خلق کیا, چاہے اس میں روح ہے یا نہیں ہے, جو بھی خلق کیا گیا اپنے وجود کے لیے پروردگار عالم کا محتاج ہے, اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مگر وہ پروردگار ایسا ہے کہ جو اپنے وجود کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. کیسی بے نیازی ہے. اور اس کے بعد دوسرا حصہ کیا کہ ولم یولد, کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ بھی ایک ڈیپینڈنسی ہے. دیکھیں ہم اپنی بقا کے لیے, اپنی نسل کی بقا کے لیے اپنی اولاد کے محتاج. اولاد ہوگی تو آگے نسل بڑھے گی, بنی نوع انسان کی نسل بھی, اولادیں ہوں گی تو بڑھے گی نا, نہیں تو اولاد ختم, آہستہ آہستہ انسان ہی ختم ہو جائیں. جس طرح اور بہت سے جانور اور بہت سی اسپیشیز ختم ہو گئے. ڈائناسور سنتے تھے
کہ ہیں, دیکھے بھی ہیں, اس کے ڈھانچے آ جائیں, میوزیمز میں ہیں, اب نہیں موجود. کیوں؟ کہ ان کی نسلیں ختم ہو گئیں. ایسے ہی انسان محتاج ہے آنے والی نسلوں کے لیے کہ وہ اس کی بقا کا سبب ہے, اور خود خاندان کے لیے کہ بھئی نام بھی اسی سے چلتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک نسل کے بعد دوسری تیسری پہ ختم, لیکن وہ خاندان ہی ختم ہو جائے گا اگر آنے والی نسلیں نہ ہوں. تو ہر انسان اپنی بقا کے لیے آنے والی نسلوں کا محتاج, مگر وہ پروردگار عالم ایسا ہے کہ جو اپنے قائم رہنے کے لیے, اپنی بقا کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس سے پیدا ہو. تو وہ ایسا بے نیاز ہے جو نہ اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج, نہ اپنی بقا کے لیے کسی کا محتاج. تو اب یہ ڈیفینیشن بے نیازی کی ایسی ہے کہ جو پوری طرح سے بے نیازی کو سمجھا دے, اور اس لیول پہ کہ جس لیول پہ پروردگار عالم کی بے نیازی ہے. ہم اپنی طرح سے نہ سمجھیں, اپنے کانٹیکس میں نہ سمجھیں, اپنی انفارمیشن کے مطابق نہ سمجھیں, ہم پروردگار کو پروردگار عالم کی بے نیازی کے طور پر سمجھیں. تو یہ مزاج ہمیں قرآن نے سکھلایا, اور یہ مزاج ہمیں قرآن ناطق نے سکھلایا. تو یہ کلیہ, یہ اصول وہ اصول ہے جو قرآن صامت کے لیے بھی ہے, یعنی قرآن جو کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے, اور قرآن ناطق کے لیے بھی ہے. اس لیے کہ دیکھیں, جیسے قرآن صامت ہے ایسے ہی قرآن ناطق ہے, ان میں فرق نہیں ہے. وہی قرآن جب لفظوں میں ڈھل جائے تو قرآن صامت کہلاتا ہے, کتابی شکل میں, آیات کی شکل میں, اور وہی جب انسانی شکل میں ڈھل جائے تو قرآن ناطق کہلاتا ہے. اسی قرآن کو اگر انسانی شکل میں دیکھنا ہو تو وہ امام کی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد محمد. تو یہ کلیہ فقط کتاب کے لیے نہیں ہے جو کتابی شکل میں ہمارے پاس قرآن ہے, قرآن ناطق کے لیے بھی ہے کہ جو امام کی زندگی ہے. تو اگر ایک امام کی زندگی میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے امام کی زندگی میں تلاش کرو, دوسرے امام کی زندگی میں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو تیسرے امام کی زندگی میں تلاش کرو, تیسرے امام کی زندگی میں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو چوتھے امام کی زندگی میں تلاش کرو. یعنی اگر صلح حسن سمجھ میں نہیں آ رہی تو کربلا کے کانٹیکس میں سمجھو, صلح حسن سمجھ میں آ جائے گی. کربلا میں کوئی ابہام ہے تو سید سجاد کی زندگی میں دیکھو, وہ ابہام دور ہو جائے گا. اسی طرح اگر 11ویں کی زندگی میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو 12ویں کی زندگی میں دیکھو. اللہم صلی علی محمد محمد. اب یہی کلیہ جو بات میں نے آپ کے ساتھ معرفت کی وہاں پہ اپلائی ہوتا ہے کہ دیکھیں, میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا سب سے زیادہ 2 اماموں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, اور ان کے بارے میں بھی مکمل معلومات ہمیں حاصل نہیں. جو معلومات تاریخ میں موجود ہیں وہ بھی ہم پوری طرح سے نہیں جانتے. تو معرفت کا کیا معیار ہے؟ اور ابھی ہم نے 12ویں کی معرفت, اس لیے کہ ہمارے وقت کا امام تو 12واں امام ہے نا, اس کی معرفت ہم پہ اس طرح سے واجب کہ من ماتا ولم یعرف امام زماننا ماتا میتتن جاہلیہ, کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا وہ عہد جاہلیت کی موت مرا. کیا مطلب؟ جاہل مرا نہیں, عہد جاہلیت کی موت, یعنی کہ رسول کے آنے سے پہلے جو دور تھا, بت پرستوں کا دور, مشرکین کا دور, اس دور میں جو لوگ تھے ان کی طرف پلٹا دیا جائے گا, ان کے ساتھ محشور کیا جائے گا. یعنی آپ نے زندگی تو پوری شیعوں کی طرح گزاری, شیعان علی کی طرح, اور محشور کیے جائیں گے عہد جاہلیت کے ابو جہل کے ساتھ. کس قدر خوفناک مقام ہے, اس کو تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں. ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں.
اتنی زیادہ اہم معرفت امام کی، 12ویں امام کی، اب اتنی اہم ہے، اور ہماری معرفت کا عالم کیا کہ سب سے کم معلومات ہمیں 12ویں کے بارے میں، 2 وجوہات سے، کہ دیکھیں پہلے تو معلومات ہی کم ہے تاریخ میں، اس لیے کہ ظاہری طور پہ زندگی ہی کم گزاری، مشکل سے 4 سے 4.5 سال، جس میں ظاہراً زندگی اور ظاہراً واقعات اس سے بھی کم، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد اگر تھوڑا سا اگر بڑھا بھی لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ لوگ کیا معرفت کے کیا معیار ہے کہ جی نام یاد کر لیے، ماں باپ کے نام یاد کر لیے، تاریخ پیدائش یاد کر لی، کہاں پیدا ہوئے، کہاں غائب ہوئے، غیبت میں کہاں گئے، بہت ہی تیر مار لیا تو نواب اربا کے نام یاد کر لیے، اور بہت عالم ہو گئے تو نواب اربا کی سوانح عمری یاد کر لی، ایسا ہے نہیں؟ اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی بیان کرتا ہے، اس لیے کہ تاریخ میں کچھ اور تھوڑا سا اس سے زیادہ ہے کہ کچھ کنیکشنز، یا وہ واقعہ ہے کہ کیسے ولادت ہوئی، کیسے جو والدہ ہیں وہ دائرہ اسلام میں آئیں، کیسے والد کی شادی ہوئی، بس یہ تو تاریخ میں بھی کم، اور اس کے بعد جو ذکر کرنے کا، تعلق بنانے کا حق ہے، اس میں بھی ہم بالکل ہی سرسری سا ذکر کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں، تعجیل امام کی دعا کرتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس سے معرفت حاصل ہو جائے گی؟ معرفت ہے کیا؟ پہلے تو یہ سمجھیں، ہم نے کہا معرفت کیا ہوتی ہے؟ معرفت کے معنی اگر جاننا کہ بس نام پتا ہو، آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، میرا نام پتا ہے، مجلسیں سنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ جاننا کافی ہے؟ معرفت کے معنی کیا ہے؟ ایک جاننا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ باہر والوں سے جان پہچان رکھتے ہیں، دیکھیں کہتے ہیں نا جاننے والے، جاننے والوں کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ یعنی آپ انہیں دوست بھی نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں جاننے والے، تو یعنی بس اتنا ہی سرسری سا ایک تعلق، اس کے بعد ہوتا ہے دوستوں سے تعلق، اس کے بعد ہوتا ہے گھر والوں سے تعلق۔ اصل معرفت کا معیار یہ ہے کہ دیکھیں آپ مختلف باتیں سنتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے کہ ہاں بھائی شاید کہا ہو، شاید نہیں کہا ہو، ہم تو نہیں پڑھتے اس معاملے میں، آج کل تو ویسے ہی مزاج ہے، ہم نیوٹرل رہیں، ہم تو اس معاملے میں نہیں پڑھتے، ہمیں نہیں پتا کہا ہو یا نہیں کہا ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ تو ہم بہت سیف کھیل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہماری فیملی کا ہو، ہمارے ماں باپ میں سے ہو، ہماری اولاد میں سے ہو، یا بہن بھائی جو قریب ترین ہے، یا دوست جو بہت قریب ترین ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی بات، کوئی جملہ ہمیں سننے کو ملے، جیسے ہمارے ماں باپ کے متعلق کوئی کہہ دے خدا نہ خواستہ کہ بھائی کوئی بہت واہیات جملہ کہ انہوں نے یہ کہا، آپ فون کر کے ان سے تصدیق نہیں کریں گے، آپ کیا کہیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے یہ جملہ کہا ہو، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ آپ کوئی تصدیق نہیں کریں گے، اس وقت اس کے در پہ آ جائیں گے جس نے کہا، بھائی تصدیق تو کرو، کہا کہ یہ نہیں کہا، نہیں، آپ کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا، میں انہیں جانتا ہوں یا میں انہیں جانتی ہوں، وہ یہ جملہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے معرفت کا وہ معیار کہ آپ ان کے مزاج کو جانتے ہیں، آپ ان کے مزاج کو جانتے ہیں، ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ وہ کہہ سکتے ہیں یا یہ جملہ وہ نہیں کہہ سکتے، ان کے جملوں کا معیار کیا ہے یہ تک آپ پہچانتے ہیں، یہ ہے معرفت کا معیار۔ ہم اپنے امام کو اتنا جانتے ہیں، کسی بھی امام کو جس کا سب سے زیادہ ہم تذکرہ کرتے ہیں اس کا بھی، تو اب اتنا زیادہ اہم معرفت کو حاصل کرنا، اور معرفت کا معیار یہ ہے کہ آپ مزاج کو سمجھیں، یہ ہے معرفت کا معیار۔ یہ نہیں ہے کہ فقط کچھ چیزیں رٹ لی اور ہم سمجھے بہت معرفت حاصل ہو گئی، نہیں۔ اور سب سے جو لیسٹ کیٹیگری میں معرفت رکھنے والے، کبھی ان سے خود کو کمپیئر نہ کریں، آپ فوراً ذہن جاتا ہے سنی جو حضرات ہیں ان کی طرف، یا جو نان مسلم ہیں ان کی طرف، ارے بھائی ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا، تو ہمیں تو یہ پتا ہے تو ہم بہت پی ایچ ڈی ہو گئے۔ تو جو سب سے کم ہے اس کی طرف نہیں دیکھا جاتا، جو سب سے زیادہ ہیں ان کی طرف معیار میں دیکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے۔ اللہ
صلی علی محمد وآل محمد وجل اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری یا علی حسینیہ زندہ باد حسینیہ زندہ باد یزیدیہ مرد آباد یزیدیہ مرد آباد فقدان اہل بیت پہ لعنت بے شمار فقدان اہل بیت پہ لعنت بے شمار اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین. تو یہ معرفت کا معیار ہے کہ مزاج سمجھ میں آئے امام کا. اب سمجھ میں کیسے آئے؟ چلیں ہم نے مان لیا کہ معرفت کا یہ معیار ہے. اب سمجھیں کیسے؟ کہ اس لیے کہ اتنے زیادہ کم واقعات ان کا بھی تذکرہ کم سے کم، تو اب اگر کوئی کوشش بھی کرے تو کیسے ان کی معرفت حاصل کرے؟ اس لیے کہ تاریخ میں واقعات ہی موجود ہیں، اس لیے کہ ظاہری زندگی ہی اتنی کم. تو اب وہ کلیہ کہ جو مجلس کے آغاز میں فرزند رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے عظمت سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. وہ جو خواتین ہیں وہ بھی آ جائیں تو سب مڑ کے انہیں دیکھیں. ایک مرتبہ بلند ترین آواز. نے کہا کہ میسم علی علی کرنا چھوڑ دو. جناب میسم نے کہا نہ علی علی کرنا تو میری زندگی ہے. اس نے کہا اچھا پھر میں تمہاری زندگی لے لیتا ہوں. جناب میسم نے کہا لے لو. اس نے کہا ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے کہا نہ. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آپ نے کہا کہ جب اگر علی بادشاہ پیر ہو تو پھر ڈر نہیں لگتا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر میں تمہاری زبان کاٹ دوں. تو آپ نے کہا کاٹ دو. اس نے کہا علی میسم آپ تو کہہ رہے ہو کہ علی علی کرنا میری زندگی ہے، کہ زبان کاٹ دوں گا تو پھر علی علی کیسے کرو گے؟ جناب میسم مسکرا کر فرماتے ہیں بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا، بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا. جان سے مار دو ہے یہی حل ورنہ، جان سے مار دو ہے یہی حل ورنہ، تم زباں کاٹ بھی دو میں علی علی بولوں گا. نعرہ حیدری یا علی یا علی در صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. تو معرفت کا معیار ہے کہ امام کا مزاج سمجھ میں آ جائے. یہ لیول ہم نے حاصل کرنا ہے. اب حاصل کیسے کریں؟ تاریخ میں ذکر ہی موجود نہیں، واقعات ہی موجود ہیں، اس لیے کہ ظاہری زندگی ہی نہیں. تو اب وہ کلیہ ہمارے کام آئے گا کہ جو ہمیں تیسرے امام نے سکھلایا کہ اگر ایک کی زندگی میں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے کی زندگی میں تلاش کرو. تو اب اگر 12ویں کو سمجھنا ہے تو 11ویں کی زندگی سمجھو، 11ویں کی زندگی کے ساتھ 10ویں کی سمجھو، 9ویں کی سمجھو، 8ویں کی سمجھو، 7ویں کی سمجھو، 6ٹھے کی سمجھو، 5ویں کی سمجھو، 4تھے کی سمجھو، تیسرے کی سمجھو، دوسرے کی سمجھو، پہلے کی سمجھو. یہ ایک پوری کڑی ہے. اسی لیے رہبر کا وہ جملہ اور پوری کتاب انہوں نے لکھی 250 سالہ انسان، یعنی وہ ایک انسان ہے، فقط شخصیت بدل رہی ہے زمانے کے ساتھ ساتھ، انسان ایک ہی ہے. تو وہ کامل ترین انسان جو امام ہے وہ علی ہی ہے، چاہے کسی بھی دور کا علی ہو. اگر کوفے کے منبر پہ ہے تو بھی علی ہے، اگر مدینے میں صلح کر رہا ہے تو بھی علی ہے، کربلا کے میدان میں ہے تو بھی علی ہے، شام کے بازار میں ہے تو بھی علی ہے، جسر بغداد میں ہے تو بھی علی ہے، سامرہ میں ہے تو بھی علی ہے، اور اگر پردہ غیبت میں ہے تو بھی علی ہے. تو اگر اپنے زمانے کے علی کو سمجھنا ہے تو پچھلے زمانوں میں جو 11 علی گزرے ہیں اگر ان کی زندگی کو سمجھ لیا تو بار بار خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جتنا
اماموں کی زندگیوں میں گزرا ہے وہ بھی ہم مکمل طور پر نہیں پڑھتے، اسی لیے ہمیں مزاج سمجھ میں نہیں آتا. اور مزاج سمجھنا ضروری کیوں ہے کہ دیکھیں ہم جس زمانے میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ آخر زمان ہے، آخری زمانہ. اور یہ محرم، یہ ایام عزا جس میں سے زیادہ تر تو آپ کے گزر گئے، یہ سب سے زیادہ کروشل ہیں. اس لیے کہ جتنے ایام عزا آ رہے ہیں وہ کروشل سے کروشل ہی ہوتے جائیں گے. کیونکہ آپ کو نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ 10 محرم کہ جس دن 12ویں نے ظاہر ہونا ہے اس میں اور ہم میں کتنا فاصلہ رہ گیا، بہت تھوڑا. ہمیں نہیں معلوم کتنے ایام عزا ہمیں ہم میسر ہیں درمیان میں، اس لیے کہ ایک ایام عزا ایک رمضان، اسی میں ہم تھوڑے انسان بنتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ تھوڑا تزکیہ نفس، تھوڑا دین اس کی طرف آتے ہیں. تو اب ہمیں نہیں معلوم کتنے ہمیں میسر ہیں، کتنا فاصلہ رہ گیا اس 10 محرم میں اور یہ جو ہم ایام گزارے ہیں اس میں. مگر ہم اتنے کیجول ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے ہمیں اس سے سروکاری نہیں، ہم تو اپنے اس میں مگن ہیں. تو جب وہ 10 محرم آئے گی اور وہ واقعہ رونما ہوگا تب بھی ہم ایسے کیجول ہوں گے کیونکہ ہم تیار ہی نہیں. اور اس وقت کیا ہوگا، ابھی اسی زمانے سے کلوز، جب وہ 10 محرم آنے سے پہلے اور وہ آثار شروع ہو چکے ہیں کہ کتنے ہی ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ میں ہوں وہ مہدی جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا. کتنے دعویٰ کریں گے، ابھی بھی دعویٰ کرتے ہیں. لوگ موجود ہیں کئی شہروں میں رہتے ہیں، خود یہاں سڈنی میں ایک ہیں دعویٰ کرنے والے جو کہتے ہیں ہاں میں وہ مہدی. جرمنی میں موجود ہے دعویٰ کرنے والے، رہتے زیادہ تر باہر کے ملکوں میں ہی ہیں. اچھا وہاں پہ رہتے ہیں اور پوری کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی ہے کہ ہمیں مہدی، لیکن ہمیں تو واقعتاً پتا ہے کہ بھائی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ آسان ہے. لیکن جب وہ زمانہ قریب آئے گا تو جو اس طرح کے دھوکہ دینے والے ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہوتے. تو چونکہ کتابوں میں سارے شمائل لکھے ہوئے ہیں، سارا ان کا ابا و قبا کس رنگ کی ہوگی، امامہ کس رنگ کا ہوگا، کس طرح کی بود و باش ہوگی، سب تحریر ہے. تو ایسے دعویٰ کرنے والے آئیں گے کہ خود وہاں کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر، اسی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر اسی انداز میں دعویٰ کریں گے ہمیں مہدی. اور زمانہ ویسا ہی پورا شوب، زمانے ویسے ہی کہ علامتیں اسی طرح سے پوری ہو رہی ہیں. زمانہ اور ایسا ہوتا چلا جائے گا کہ انسان کو محسوس ہوگا کب امام آنے والے نہیں معلوم. تو ایسے میں جب کوئی اس طرح سے دعویٰ کرے گا اب آپ کیسے پہچانیں گے؟ جھٹلائیں تو آپ گنہگار، پہچانیں تو کیسے پہچانیں؟ اس وقت یہ اصول کام آئے گا کہ جو مومن یہ پہچانتا ہے کہ میرے امام کا زبان سے نکلا ہوا لفظ کون سا ہو سکتا ہے اور کون سا نہیں ہو سکتا. جب وہ زبان کھولے گا، اور یہ تو پہلے امام کا جملہ ہے نا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، تو جیسے ہی وہ زبان کھولے گا اور جو بھی جملہ کہے گا تو جو مومن امام کے مزاج سے آشنا ہے وہ یہ سمجھ جائے گا کہ بھائی یہ جو اس نے باتیں کہیں یہ امام کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. یہ ہے مزاج کو سمجھنا. اور یہ کوئی ایسا مشکل طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اسے سمجھ نہیں سکتے، سمجھ سکتے ہیں. اور ہمیں تو حوزے میں یہ سکھلایا جاتا ہے، پورے علوم ہیں، علم رجال ہے، علم حدیث ہے، علم درایت ہے، جس کی بنا پر ہم جملوں کو انالیسس کرتے ہیں جس کا، اور ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ حدیث امام کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. لیکن اب ظاہر ہے اتنے سال 16 سے 17 سال تو مجھے ہو گئے پڑھتے ہوئے، تو اتنے تو ایک عام مومن کے ممکن نہیں ہے کہ وہ جا کے پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، کھلے ہوئے ہیں دروازے. لیکن جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ کلیہ ہے اور اس کا آسان طریقہ، اس لیے کہ مجھے پتا ہے 250 سالہ انسان بھی کہوں گی نہیں پڑھے گا کوئی، اس لیے کہ اب کتب بینی جو ہے، بک ریڈنگ، دینی کتاب پڑھنا، اس لیے کہ کچھ بچے آتے نہیں، ہم تو بہت بکس پڑھتے ہیں، اسٹوری بکس
اور فلانی بکس وہ نہیں، اسلامی کتابیں پڑھنا، اس کا کوئی بالکل بھی مزاج نہیں رہا. بک کلبس بھی بناؤ تو پتلی سے پتلی کتاب بھی کوئی نہیں پڑھتا. لیکن کتاب پڑھے بغیر ممکن نہیں ہے. 250 سالہ انسان تو پھر بھی ضخیم کتاب ہے، موٹی ہے، لیکن پڑھیں دلچسپ ہے. وہ پڑھ لیا تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن وہ نہیں ہے تو کم از کم شہید انسانیت نقن صاحب کی کتاب ہے. اس کتاب میں جو تیسرے امام ہیں وہ جب مدینے سے نکلے اور کربلا میں آخری وقت تک جب ان کی شہادت ہوئی، سارے واقعات، ان کے سارے جملے، سارے خطبات، سارے اقتصابات، سب کچھ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، پوری تاریخ. وہ اگر آپ نے غور سے کور بائی کور پڑھ لی کتاب تو یہ انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امام سوچتا کیسے ہے، امام فیصلہ کیسے کرتا ہے، امام کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، امام کا مزاج کیا ہوتا ہے، امام کے جملے کیسے ہوتے ہیں، امام کے خطبات کیسے ہوتے ہیں، امام کی پریفرنسز کیا ہیں، امام کس مقصد کے لیے نکلے کربلا سے. یہ چیزیں واضح ہوتی چلی جاتی ہیں. اور تیسرے امام تو براہ راست منسلک ہیں 12ویں کے ساتھ، اس لیے کہ منتقم کربلا 12ویں امام ہیں. تو یہ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دیکھیے جو 12ویں کا لشکر ہے نا، وہ لشکر نہیں ہے کہ جسے ابھی ترتیب پانا ہے، نہیں، وہ ترتیب دیا جا چکا. اس وقت اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ زمین سازی کر چکے ہیں امام کے آنے کے لیے. اور جو صحیح روایات موجود ہیں کہ خراسان سے پرچم بلند ہوں گے، یمن سے پرچم بلند ہوں گے، اور جب امام کا ظہور ہوگا وہ آگے بڑھیں گے اور وہ پرچم امام کے ہاتھ میں دیں گے. تو جب یہ واقعات اتنی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں، اور ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہاں سے پرچم بلند ہو رہے ہیں، صرف خراسان سے، یا خراسان نے جہاں جہاں اپنے لوگوں کی تربیت کی، وہی قیام کرنے کی اپنے اندر قوت و صلاحیت رکھتے ہیں. ورنہ بڑے بڑے اسلامی ملک جو نام کے اسلامی، ان کا حال کیا ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. وہ کوئی بھی ہو، ان کا حال آپ کے سامنے. فقط وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو کربلا کا درس ہے، وہ درس انہوں نے فقط فرش ازا تک نہیں رکھا یا اس پہ آنسو نہیں بہائے، اسے اپنے کردار کے اندر اتار لیا. اور اب وہی کردار علی والوں کا نظر آ رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو وہ وقت بہت نزدیک ہے، اور وہ لشکر اب ترتیب پانا نہیں ہے، پا چکا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں اور ان میں کتنا فاصلہ ہے، اور ہم میں اور ان میں معذرت کے ساتھ بہت فاصلہ ہے. ہم تو ابھی ابتدائی کلاسوں میں ہی، چاہے نرسری میں ہوں، وہ تو 7-8 PhD کر چکے، یہ عالم ہے. لیکن کم از کم ہمارا داخلہ تو ہوا ہے. اسی پہ ہی ہمیں خوش رہنا چاہیے کہ ابھی نام خارج نہیں ہوا، ابھی ولایت سے تعلق برقرار ہے. یہی تعلق ممکن ہے کہ ہمارے اس فاصلے کو کم کر دے. اس لیے کہ ضروری یہ ہے کہ جو اشد ضروری چیزیں ہیں معرفت امام کی، اپنے کردار کو اس کردار میں ڈھالنا کہ جو اس علی والے کا ہے، جو اس زمانے کے علی کے کام آنے والا ہے. یہ فاصلہ اگر ہم نے طے کر لیا اور ان ضروریات پہ نظر رہی، ان ریچولز میں نہیں پھنسے رہے، ان جھگڑوں میں نہیں پھنسے رہے، اس نے یہ کہہ دیا، میں نے یہ کہہ دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، نہیں. یہ اور اصل بات یہ جو علی والے اس وقت برسر پیکار ہیں، جو مقابلہ کر رہے ہیں، وہ ایسے علی والے بنے کیسے؟ وہ ایسے علی والے کوئی ان کے پاس کوئی خاص چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. پورا کا پورا نصاب، پورا کا پورا کریکولم وہی ہے جو ہمارے پاس ہے. وہی انسٹیٹیوشن ہے جس سے وہ ویسے علی والے بن کے نکلے جو ہمارے پاس ہے. یہ عزاداری، یہ صف ازا، یہ فرش ازا، اسی سے نکلے. یہی کربلا کا درس،
وہی باتیں جو ہم نے بار بار سنی، انہوں نے وہ باتیں اپنے کردار میں اتار لی. ہم نے وہ باتیں بس سنی، اس پہ آنسو بہائے اور ہم نے سمجھا کہ جنت ہم پہ واجب ہو گئی، اور ہم اٹھے اور ہنسی مذاق کیا اور گھر چلے گئے. مثال دوں میں آپ کو کہ دیکھیں ابھی چند ہی مجلسیں ہیں آپ لوگوں کے درمیان. لوگ شکایت کرتے بھائی آپ یہاں زیادہ کیوں نہیں پڑھتی؟ تو بھائی یہاں آپ زیادہ پڑھواتے نہیں ہیں. تو جہاں لوگ زیادہ پڑھواتے ہیں، سننا چاہتے، سمجھنا چاہتے، پورے اشرے اس موضوع پہ میں پڑھ کے آئی ہوں، اور لوگ جاننا چاہتے، سمجھنا چاہتے، ان میں بھوک ہے کہ یہ معرفت کیسے حاصل کریں. صرف 2 مثالیں، ایک آج کی اس مجلس میں، ایک جو کل ہوگی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں پہ، اور ہم نے کیسے کربلا کو فقط ایک ایسی چیز کے جس کو ہم اپنے منہ میں اس طرح سے گھماتے ہیں کہ جو قلب پہ اثر نہیں کرتی. جیسے وہ جملے کے جو پہلے امام نے کہا کہ ایسے قاریان قرآن موجود ہیں جو حافظین قرآن تھے، ایسے قاری تھے کہ ان کی قرأت لوگ کھڑے ہو کر سنا کرتے تھے. اور عرب کے معاشرے میں جہاں سبھی عربی جانتے ہیں، سبھی قاری قرآن ہیں، ان میں وہ ایسے مشہور تھے. ان کے متعلق علی نے کہا یہ ایسے قاری ہیں کہ جو بس اپنے منہ میں قرآن کے الفاظ گھماتے رہتے ہیں، یہ الفاظ ان کے قلب پہ نہیں اترتے. وہ ہمارا عالم ہے. ہم کربلا کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، مگر نہ دل پہ اثر ہونے دیتے نہ کردار پہ. یعنی سب سے مثال، جب سے میں نے کہا نا ہم نرسری میں ہیں، تو اب نرسری کا سبق سیکھیں گے. دیکھ تو ہم رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی کرنے والے کیسے کیسے کمال دکھا رہے ہیں. وہ مائیں ہیں کہ جو کھڑے ہو کر اپنے شہید ہونے والوں کے جنازوں کا اس طرح سے انتظار کر رہی ہیں. آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز، کتنی ریلز آ رہی ہیں، کتنی ویڈیوز آ رہی ہیں. وہ مائیں نہیں ہیں کہ جو مجتہدین کے گھرانوں سے ہیں، یا وہ مائیں ہوں کہ جن کی بہت ایسی کوئی تربیت ہوئی ہو کہ اسلامی ماحول ہی ہو. وہاں ماحول دونوں طرح کا ہے، شاہ کے حامی بھی ہیں اور صحیح قدروں پر چلنے والے شیعہ بھی ہیں. مگر سلام ہو ان ماؤں پہ، ایسا زینبی کردار ہے کہ جلوس آ رہا ہے کہ جس میں شہداء کے جنازے ہیں. تو انٹرویو لینے والے نے ماں سے پوچھا کہ تم نے، آپ کا بھی کوئی شہید ہوا؟ کہا امام ہشتم کے نام پہ 8 بیٹے شہید کیے. 8 بیٹے شہید ہوئے 8ویں امام کے نام پہ. اور کوئی ملال نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے. افسوس ہے تو فقط یہ ہے کہ وہ آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی. یہ اس زمانے کی عورت کی بات ہے، جس زمانے کو ہم کہتے ہیں فتنہ پرور زمانہ ہے، اتنے فتنے ہیں، اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا. اس ماحول میں تو اولادیں بالکل ہی خراب ہو رہی ہیں، کون صحیح رہ سکتا ہے. اسی زمانے میں ایسا کردار جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، زینبی کردار، وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ایک اور شہیدوں کی ماں، شہید کی ماں، شہید کی بیوہ، شہید کی بیٹی اپنے بچے کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ ابھی میرے شوہر کا چہلم نہیں ہوا، ابھی میرے باپ کا چہلم نہیں ہوا، ننگے پیر کھڑی ہے، اور یہ میرے بچے کا جنازہ ہے، اور ہمیں اس کا بدلہ نہیں چاہیے، ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیے. یہ وہ جملے ہیں نا جو ہم سیدہ زینب کے سنتے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے. ہمیں بدلہ چاہیے رہبر کے خون کا، اور کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی جگہ سے جنبش نہیں کریں گے جب تک رہبر کے خون کا بدلہ ہمیں نہ مل جائے. اور دنیا نے یہ دیکھا کہ کیسے ہی طوفان کیوں نہ آ گئے، کتنے ہی بم برسائے گئے، انہوں نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی. پوری کی پوری قوم ایسی ہے اور اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی، اور پھر یہ کہتی ہے یہ نہ سمجھنا کہ ہم جاہل ہیں. میں سائنٹسٹ ہوں، میرا شوہر بھی سائنٹسٹ تھا، اور قوم دیکھی ہے آپ نے کیسی ہے کہ لیڈر ہیں تو وہ 2-3 پی ایچ ڈی تو ایسے ہی کیے ہوئے. قوم ہے تو وہ اتنی پڑھی لکھی کہ 95% ان کا لٹریسی ریٹ ہے. اب دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ شیعہ کون ہے. اس سے پہلے ہم شیعت کو پہچانواتے تھے تو مشکل ہو جاتا تھا، بھائی مسلمان ہی بس سمجھا دیں تو بڑی بات ہے. اس میں شیعہ ایک اقلیت، ایک مائنورٹی، کیسے بتائیں کہ وہ ایسے امام کو ماننے والے ہیں، 12 کو مانتے ہیں، کون ہے؟ اب خود لوگ آ کر پوچھتے ہیں، چاہے سنی ہیں چاہے نان مسلم ہے، کہ شیعہ کون ہے، یہ ہیں کون؟ یہ کون قوم ہے جو اس طرح ڈٹی ہوئی ہے
اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہے, کوئی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی. کبھی ان لوگوں نے ایسے لوگ دیکھے ہی نہیں, ایسے انسان دیکھے ہی نہیں. تو یہ انسان بنے کیسے, یہ قوم پوری بنی کیسے؟ یہ قوم بنی ہے کربلا کے درس سے. یہی کربلا کا درس انہوں نے اپنے اندر اتار لیا. ہم ہر وقت یہی کربلا کا درس سنتے ہیں. یہ سارے جملے جو میں نے آپ کے سامنے کہے آپ نے سارے سنے ہوئے ہیں. سیدہ زینب, آپ کو ایک میں مثال دوں, ہم سب جانتے ہیں, آج بھی ہم نے تذکرہ کرنا ہے عباس علمدار کا. تو عباس اور حسین بھائی ہیں, عباس اور زینب بہن بھائی ہیں, سب جانتے ہیں نا, سگے نہیں ہیں, سگے نہیں ہیں, سوتیلے ہیں. اس کے باوجود ان میں کتنی محبت ہے, کتنی محبت ہے کہ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار. ایسا ہے یا نہیں؟ اور ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے جو کچھ سیکھا ہے نا سب انگریزوں سے. ہم نے کربلا سے کچھ نہیں سیکھا. کربلا کو ہم روتے ہیں, یہ ہم نے ایک ٹائم مقرر کیے ہوئے ہیں سلاٹس مجلسوں کے, اس میں ہم جاتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, روتے ہیں, وہیں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اور گھر جا کے ہم وہ اخلاقیات, وہ طریقہ کار, وہ چیزیں خود ان پہ عمل کرتے ہیں یا بچوں کو سکھلاتے ہیں جو ہم نے انگریزوں سے سیکھی. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں انگریز سپیریئر ہے, اور یہ کوئی ایسی آئیڈیالوجی نہیں ہے جو عام طور پہ ہماری عملی زندگی میں کام آ سکے. ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو؟ شیئرنگ از کیئرنگ. سکھایا یا نہیں سکھایا؟ بہت ہمارا بچہ اچھا ہے, وہ شیئرنگ کر لے تو بہت اعلیٰ بات ہے. اب آج کل یہ بچے کیا کہتے ہیں؟ شیئرنگ از اسکیئرنگ. کوئی کہے گا بھائی شیئرنگ کوئی بری بات ہے جو یہ کہہ رہی ہیں, ایسی بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے. اچھی بات سکھائی ہے انگریزوں نے, ہم نے بھی اپنے بچوں کو سکھا دی شیئرنگ از کیئرنگ. اسلام کا درس یہ نہیں ہے, انگریزوں کا درس ہے شیئرنگ. کربلا یہ نہیں سکھاتی, حسین و عباس نے یہ نہیں سکھایا, زینب و عباس نے یہ نہیں سکھایا. انہوں نے یہ سکھایا کہ جو کچھ ہے تم لے لو, مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں. اگر تمہارے پاس ہے, تم خوش ہو تو میں خوش. یہ درس ہم نے اپنے بچوں کو دیا. ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح سے بہن بھائی کی محبت, اس طرح سے بہن بہن کی محبت, اس طرح سے بھائی بھائی کی محبت سکھلائی؟ کبھی سکھلائی نہیں. کسی نے مثال ہی نہیں دی کہ بھائی یہ جو نام سن کے آئے ہو اس کو اپنے کردار میں, اپنے گھر میں اپلائی کرو. یہی صرف ایک درس اگر آپ اگلے ایام ازا تک اپلائی کریں, آپ کا گھر جنت بن جائے گا. اور میں اتنے بچوں کو پوری دنیا میں لیکچر دیتی ہوں. ابھی شکاگو میں اس سے ٹرپل مجمع تھا جو صرف بچوں کو 5 سال سے 28 سال تک کی عمر کے بچے بھی اور یوتھ بھی. اور کسی بھی بچے کے سامنے میں نے اس آئیڈیالوجی کو ذکر کیا ہو, وہ کتنا ہی شیطان کیوں نہ ہو, شیطان کہتے ہیں نا ہم, شیطان بچے, اور اس پہ اثر نہ ہو ممکن نہیں. اتنا اثر ہے ان آئیڈیالوجیز میں جو کربلا ہمیں سکھلاتی ہے. اب وہ اثر ماں باپ کتنے دن تک برقرار رکھتے ہیں یہ ماں باپ کے اوپر, لیکن اثر ہوتا ہے, انہی چیزوں کا اثر ہوتا ہے دل پہ. ہم نے پورا انتظام کیا ہوا ہے کہ ہمارے گھروں میں, ہمارے معمولات میں ایسی چیزیں رہیں جو اصل چیزوں کا اثر ہی نہ ہونے دیں. سوشل میڈیا, ریلز پہ ریلز دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے ایک کربلا کی ویڈیو آئی, اس کے بعد کوئی ایک گانا آ گیا, اس کے بعد کوئی ایک ہنسی مذاق کی ریل آ گئی, اس کے بعد ایران کی ایک ویڈیو آ گئی, اس کے بعد وہ آ گئی. اس طرح تیزی کے ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں, چیزوں کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اصل چیز سامنے آتی ہے, یہی جو یہ آئیڈیالوجیز, یہ اسباب کہ جس سے دل پہ اثر ہو, اور اثر ہی باقی نہیں رہتا. یہ اثر کی بات کہاں سے آئی؟ یہی بات کربلا میں تیسرے امام نے کہی کہ جب خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ میری بات کا اثر تم پہ کیوں نہیں ہو رہا. خود بیان کیا امام نے, خطبوں پہ خطبے دے رہے ہیں مگر وہ لوگ ہیں کہ ان پہ اثر نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی فرزند رسول کو شہید کرو, ذبح کرو کہ ہماری نماز قضا ہو رہی. یہ عالم ہے.
تو امام نے خود ذکر کیا، خود بیان کیا کہ وہ وجہ کیا ہے کہ کیوں تم پہ اثر نہیں ہو رہا. کیا کہا کہ تم پہ اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارے شکموں میں جو حرام ہے وہ اثر نہیں ہونے دے رہا. ہم نے یہ سنا تو ہم نے کہا اچھا بھائی جو شکموں میں حرام ہے نا وہ ہم ٹھیک کر لیں، چلو خمس ادا کر دیں، ہم کوئی حرام طریقے سے کھائیں نہیں، زکوٰۃ دے دیں، خمس دے دیں، صدقہ دے دیں، ہم محفوظ ہو گئے. شکم تو محفوظ کر لیا، جو روح کی غذا ہے، روح پہ اثر کرنے والی، جو دیکھنے سے اور سننے سے آتی ہے حرام، اس سے ہم نے خود کو محفوظ ہی نہیں کیا، اپنے بچوں کو محفوظ ہی نہیں کیا. ہر چیز حرام کی بھی آ رہی ہے، حلال کی بھی آ رہی ہے، اور ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے بچوں کو. اور پھر ہم اگر سمجھائیں بھی، ہم نے تو پورا میڈیا بنایا ہوا، ہزاروں ویڈیوز، ہم سمجھائیں بھی کہ بھائی جو اسلامی میڈیا ہے وہ دو، تو باقاعدہ لوگ جسارت کرتے کہتے اتنا شیعہ نہیں بنانا ہم نے انہیں، اتنا بھی نہیں بنانا، مولوی نہیں بنانا. بھائی آپ کے بچے تو اور ہیں نا، آپ کی بات تو اور ہے نا، ہم نے تو دنیا میں بھی انہیں کامیاب کرنا ہے. ایران کے لوگوں نے یہ دکھایا ہے کہ جو دین کے راستے پر چلتا ہے وہ دین میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے. یہ غلط فہمی نکال لیں. ہماری تو نہ دنیا ہے، کیا ہے ہمارے پاس، بڑے ہم تو کوئی عالیشان محل لے کے بیٹھے ہوئے، کیا ہے ہماری اوقات، کچھ بھی نہیں اس دنیا میں. اور آخرت کا تو پوچھیں ہی مت. ہر ایک کو خود پتا ہے وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. تو اس وقت ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. ان وہموں میں نہ رہیں کہ یہ ذرا سی ہم نے مجلسیں کر لی، ذرا سی عزاداری جسے بس تھوڑا تھوڑا دور دور رکھا اور اس سے ہماری شفاعت ہو جائے گی، یا اس سے ہماری دنیا سنور جائے گی اور اس سے ہماری آخرت سنور جائے گی. کچھ نہیں. لوگ کتنا آگے نکل گئے، دنیا نے دیکھ لیا. اب مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ میں تو اتنے سالوں سے پڑھ رہی ہوں اسی کے متعلق. لوگ کہتے تھے ہر وقت یہی باتیں کرتی رہتی ہیں، کیونکہ یہی باتیں ہیں کرنے کی. دین وہ ہے جو کردار میں اترے، دین وہ ہے جو آپ کے گھر میں آئے، دین وہ ہے جو آپ کی بچوں کی زندگیوں کو بدلے، اور وہ کامیاب بنانے والا دین ہے. یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ کو ناکام بنا دے گا. ہمیں یہ خوف ہوتا ہے، ہمیشہ سے تھا کہ بھائی دین پہ چلیں گے تو وہ تو مولوی بن جائیں گے، دین پہ چلیں گے تو وہ تو دنیا میں کچھ کامیابی حاصل نہیں کریں گے. نہیں، دین پہ چلیں گے تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. اور صرف یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو ہم پہلے کتابی باتیں کرتے تھے کہ امام کی زندگی یا امام کے اصحاب کی زندگی. نہیں، اس زمانے کے لوگوں نے کر کے دکھایا کہ اگر کربلا کو اپنی زندگی میں شامل کرو گے، اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں شامل کرو گے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی. تو خود ہی دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچے ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے اور کتنا فاصلہ ہے. ہر ایک اپنے آپ کو خود جج کر سکتا ہے، اور واقعتاً ہم بہت دور ہیں. یہی ایک سبق جو میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کیا، ہم نے کب اپلائی کیا اسے اپنی زندگیوں میں؟ نہیں اپلائی کیا. اسی کو اپلائی کریں تو آدھی سے زیادہ ماؤں کی انرجی جو بچوں کے جھگڑے نمٹانے میں خرچ ہوتی ہے، سر میں درد رہتا ہے کہ ایک یہ شکایت کرنے آیا، دوسرا وہ شکایت کرنے آیا، ایسا ہے یا نہیں؟ اور جو یہ دور ہے اور جو یہاں کی سکھائی ہوئی معاشرت ہے جس میں اتنا زیادہ خود غرضی سکھائی جاتی ہے کہ بچے ماں باپ کے نہیں ہوتے، ماں باپ بچوں کے نہیں ہوتے، شوہر بیوی کا نہیں ہوتا، بیوی شوہر کی نہیں ہوتی، ایسا ہے یا نہیں؟ اب تو مائیں بھی نئے نئے ماڈلز کی آنے لگی. پہلے تو ماں ایک ایسا رتبہ تھا جسے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی لو لیول کی ہو سکتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ عظیم ماں ہی ہوتی. ہم نے تو یہی ہمیشہ سے دیکھا سنا کہ بھئی ماں تو ایسی محبت کرتی ہے، انکنڈیشنل لو کرتی ہے، ہمیشہ قربانی دینے کے لیے تیار بچے کے لیے. اب ماں کو سکھا دیا می فرسٹ. سکھایا یا نہیں سکھایا؟ پہلے اپنے بارے میں سوچو. ارے یہ کیا بچے کے بارے میں سوچو؟ ابھی میں دیکھ کے آئی. یعنی اب تو ایسے تانے دیے جاتے ہیں، اگر کوئی ماں یہ آپشن لے کہ وہ گھر میں بچے کی تربیت کرے گی، دیکھ ریکھ کرے گی، تو اسے جاہل ہونے کے تانے دیے جاتے ہیں. بھائی نکلو کیا ہر وقت بچے کو گھر میں لیے بیٹھی ہو، ڈے کیئر میں ڈالو، جا کے کام کرو. سکھلایا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے ان کی معاشرت کو، ان کے لائف سٹائل کو، ان کی پریفرنسز کو
اس طرح سے منوان فالو کیا کہ یہی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. اب ہم پاکستان بھی جاتے ہیں, انڈیا بھی جاتے ہیں, تو ہم وہاں بڑے سوفسٹیکیٹڈ بن کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم بڑے اعلیٰ اقدار پہ چل رہے ہیں. حالانکہ ہر ایک کو اپنے گھر کا حال پتہ ہے کہ کتنے وہ متحد ہیں. مال و دولت سے یا بڑا گھر لینے سے, بڑا گھر بھی کیا ہے, لون پہ لیا ہوا ہے. کیا حاصل کیا ہم نے؟ نہ پیسہ ہے, نہ ادھار پہ آسائشیں, اس پہ لے کے, اور قیمت کیا ادا کی؟ اپنے خاندان کی جو بقا ہے, اپنے خاندان کا ایک ہونا ہے, وہ ہم دے رہے ہیں. ہر ایک خود غرض بنتا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں خود غرضی سکھائی جاتی ہے. یہاں پیرنٹس کا احترام کہیں موجود نہیں. آپ سرچ کریں انگلش میں, آپ کو کوئی ٹاپک نہیں ملے گا پیرنٹس کا احترام. ہاں, چائلڈ کے رائٹس ہیں, چلڈرن کے کیا رائٹس ہیں کہ ذرا سا ماں باپ چونچا کریں, فون کر کے بلا لو. بچے جتنی مرضی چونچا کرتے ہیں. بالکل الٹ ہے اس کے کہ جو الہی نظام ہے, اس لیے کہ یہ طاغوتی نظام ہے, اور ہم طاغوتی نظام کو ایسا اعلیٰ سمجھ کے اپنے زندگیوں میں گھسائے چلے جا رہے ہیں. تو اب اوپر سے جتنے بھی ہم کالے کپڑے پہن لیں, کچھ وقت کے لیے کتنے بھی آنسو بہا لیں, وہ آنسو دراصل ہم اپنی تقدیر پہ بہا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے اعلیٰ دین کے ماننے والے ہوتے ہوئے, علی کے ماننے والے ہوتے ہوئے, دشمن علی کے نظام پہ چل رہے ہیں. تو یہ باتیں ہیں جن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ان ایام عزا کو ان چیزوں کے ساتھ اپنی زندگیوں میں شامل کرنا, اپنی زندگیوں کو سنوارنا, اپنے بچوں کی زندگیوں کو سنوارنا. اس لیے بچوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے, آپ جواب دیں. آپ نے ان کی زندگی بلڈ کی ہے, کیسا انہیں بنایا ہے. ہر معصوم بچہ ایک جیسا ہوتا ہے. آپ نے اس کی زندگی, اس کا اسٹرکچر, اس کی ماڈلنگ, وہ کیسے ہوں گے, کیسے نہیں ہوں گے, ان کی کیا ترجیحات ہوں گی, کیا نہیں ہوں گی, کیا پریفرنسز ہوں گی, کیا نہیں ہوں گی, سب آپ نے کیا. بچہ پیدا کرنا آسان ہے, تربیت کرنا بہت مشکل ہے, بہت بڑی ذمہ داری, اور جواب دہ ہونا پڑے گا, ماں باپ کو ہونا پڑے گا. اور جس کے پیش نظر کربلا ہو وہ بھٹک جائے, پھر تو اور بھی زیادہ جواب دہ ہونے کا مقام. بھئی جسے منزل نہیں پتا, دھندلا ہے سب کچھ, وہ تو کہہ سکتا ہے مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. جسے کربلا نظر آ رہی ہو, ایسے ایسے کردار ہوں جنہوں نے سب کچھ سکھلایا, ساری معاشرت سکھلائی, خانوادہ کیسا ہوتا ہے, محبت کیسی ہوتی ہے, قربانی دینا کیسا ہوتا ہے, دین پہ چلنا کیسا ہوتا ہے, سب کچھ سکھلایا. ہم نے کیا سیکھا؟ ہم کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے. لیکن کم از کم ولایت سے تعلق ہے تو سفر کا آغاز کر سکتے ہیں, سفر کا آغاز کر سکتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں اس طرح سے امام سے محبت, امام سے معرفت, امام سے تعلق کا حق ادا کیا جاتا ہے کہ بھائی ہیں عباس, بھائی ہیں, مگر کبھی خود کو بھائی نہیں سمجھا, ہمیشہ غلام سمجھا. اس لیے کہ آغاز یہ تربیت مانے کی, میں نے ابھی کہا نا ماں بناتی ہے سارا. عباس کی جو یہ اطاعت ہے امام کی, یہ عباس کی اطاعت عباس میں خود نہیں آئی, ماں کی طرف سے آئی. شجاعت آئی ہے باپ کی طرف سے, اطاعت آئی ہے ماں کی طرف سے. اور ہم یہ کہتے ہیں, ہم نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے, ہر دفعہ ہم کہتے ہیں. پھر جناب عقیل سے کہا کہ مجھے ایک ایسے خاندان کا پتہ دو کہ تاکہ ایک بہادر خاندان کی خاتون ہو, ان سے شادی ہو تو ایک بہادر فرزند پیدا ہو. بالکل واقعہ صحیح ہے, مگر اس لیے نہیں ہے کہ علی جانتے نہیں تھے کہ بہادر خاندان کون سا ہے. علی نہیں جانتے ہوں گے, عقیل سے پوچھیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ علم الانساب کے جاننے والے تھے, نسب جو ہوتا ہے, لینیج جو ہوتی ہے, وہ اس کے جاننے والے تھے, علم رکھنے والے تھے, اس لیے ان سے پوچھا. جاننے والے تھے وہ, لیکن پوچھا امام نے اس لیے نہیں. امام تو وہ ہیں کہ جن کی تلوار کے آگے جو آ جاتا تھا اس کی 70 پشتوں تک دیکھ لیتے تھے. انہیں علم الانساب پوچھنے کی کسی سے ضرورت ہے؟ کبھی اس طرح غور کیا آپ نے؟ اصل وجہ کیا ہے, کیوں پوچھا؟ اس لیے
پوچھا کہ جب عقیل سنے تو عقیل کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہو کہ ایک فرزند میرے ہاں بھی پیدا ہو کہ جو حسین کے کام آئے. اور پھر ایک فرزند پیدا ہوا مسلم ابن عقیل. اور دونوں کی نشانیاں ایسی کہ جو اس مجلس سے وابستہ ہو گئی. علمدار کی نشانی اس مجلس سے وابستہ ہے. کوئی مجلس علم کے بغیر نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایک نشانی مسلم ابن عقیل کی جو ہر مجلس سے وابستہ ہے. زیارت پڑھتے ہیں نا, زیارت میں جو ہم انگلی کا نشان, انگلی کا اشارہ کرتے ہیں, یہ انگلی کا اشارہ کیا مفاتیح الجنان میں لکھا؟ لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی بچے کہتے ہیں بھائی یہ ہم انگلی کا اشارہ کیوں کرتے ہیں, کسی کی طرف پوائنٹ کرنا فنگر تو بری بات ہے. یہ انگلی کا اشارہ کیا ہے؟ یہ انگلی کا اشارہ دراصل سنت ہے مسلم ابن عقیل کی کہ جس وقت شہادت ہو رہی تھی تو شہادت سے پہلے اشارہ کیا اس طرف کہ جہاں امام ہے اور زیارت پڑھی. وہی زیارت اور وہ اشارہ کرنا مفاتیح الجنان میں موجود ہے کہ آج بھی اگر آپ کربلا میں موجود نہیں ہیں, قبر امام کے پاس موجود نہیں ہیں, اپنے گھر کی چھت پہ جائیں اور روزے کی طرف رخ کر کے اس طرح انگلی کا اشارہ کریں اور زیارت پڑھیں تو پروردگار عالم وہی ثواب عطا کرتا ہے کہ جو آپ نے سرہانے امام کی کھڑی ہوئی زیارت کا پڑھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. تو یہ تربیت علی اپنے طریقے سے دے رہے ہیں. اس لیے کہ امام جب کوئی سوال کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جاننا چاہتا ہے, پوچھنا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, وہ جانتا نہیں ہے. نہیں, وہ ہمیں سمجھانے کے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ عقیل کو سمجھانے کے لیے تھا کہ بہادر فرزند پیدا کرو کہ جو کربلا میں حسین کے کام آئے. اور پھر بہادر فرزند کس طرح سے پیدا ہو کہ ام البنین سے شادی ہوئی. اب جب شادی ہوئی تو شادی ہونے کے بعد اماری پہ بیٹھ کر, محمل میں بیٹھ کر جیسے دلہن آتی ہیں آئی, اور بنی ہاشم کی بوڑھی خواتین باہر نکلی دلہن کا استقبال کرنے کے لیے. اب جب وہ آئیں اور ام البنین نیچے اتری تو ام البنین کی توجہ ان بوڑھی خواتین کی طرف نہیں تھی. آگے بڑھی, وہ استقبال کے لیے آ رہی, وہ ادھر نہیں گئی, آگے بڑھی اور جا کر اس ڈیوڑی کو چوما اور چومنے کے بعد کھڑی ہوئی اور داخل ہونا چاہتی ہیں. تو بوڑھی عورتوں نے کہا کیا کر رہی ہوں, کیا کر رہی ہوں؟ کہا شکر کر رہی ہوں پروردگار عالم کا کہ میں کیا تھی اور پروردگار عالم نے مجھے کہاں پہنچا دیا, کہاں پہنچا دیا. اور اس کے بعد جب اندر آئے تو صحن میں مسند تیار کی ہوئی تھی, جیسے مسند دلہن کے لیے تیار کی جاتی ہے. تو اب ان خواتین نے چاہا کہ بھائی دلہن وہاں بیٹھے. ام البنین مسند کی طرف نہیں بڑھی, ایک مرتبہ زمین پر جھکی اور سجدہ کیا, سجدہ کیا, سجدہ شکر بجا لائی کہ پروردگار عالم نے میرے لیے اس گھر کو منتخب کیا رہنے کے لیے کہ جس میں کبھی سیدہ فاطمہ رہا کرتی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اور اس کے بعد پھر سے عورتوں نے چاہا کہ اب تو مسند پر بیٹھے دلہن, تو مسند پہ نہیں بیٹھی, حجروں میں گئی, حجرے میں گئی. حجرے میں اس وقت کے جس وقت ام البنین دلہن بن کے آئی ہیں, اس روز امام حسن اور امام حسین علیل تھے, طبیعت کچھ ناساز تھی, تو دونوں بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. بستر کے قریب گئیں, ایک ہاتھ امام حسن کے پیر پہ رکھا, دوسرا ہاتھ امام حسین کے پیر پہ رکھا اور کہا ماں بن کے نہیں آئی, کنیز بن کے آئی. جناب بی بی ام البنین علیہ السلام کی عظمت بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس کنیزی کا حق ساری زندگی ادا کیا, اور یہی اطاعت اپنے بچوں کو سکھلائی. اور فقط ایک بیٹا نہیں دیا, 4 جوان بیٹے قربان کیے حسین. اور جب اطلاع آئی کہ جب بشیر پھٹا ہوا علم لے کر اور گریبان چاک کر کے مدینے کی گلیوں میں یہ کہتا پھرا قد قتل الحسین بکرب و بلا,
پہلی دفعہ مدینے میں خبر پہنچی امام کی شہادت کی، جس وقت ٹوٹا ہوا قافلہ آیا تو اس وقت تمام ہاشمیات اپنے گھروں سے نکلی. اس میں سب سے آگے ام البنین تھی، سب سے قداور خاتون تھی، سب سے آگے. اور آگے آنے کے بعد ایک مرتبہ بشیر کی لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، لگام کو پکڑا اور کہا بشیر یہ کیا کہتا ہے؟ پہلی دفعہ ام البنین حسین کی شہادت کی خبر سنی. کہا بشیر یہ کیا کہتا ہے؟ بشیر نے روتے ہوئے کہا قد قتل الحسین بکربلا، حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، کہا عباس تمہیں حسین کے ساتھ اس دن کے لیے بھیجا تھا. بس یہ سننا تھا. بشیر نے ایک مرتبہ گریہ کیا اور گریہ کر کے کہا بی بی پہلے عباس شہید ہوئے، اس کے بعد حسین شہید ہوئے. بس یہ سننا تھا. ام البنین نے کہا کلہم بفداء الحسین، میری ساری اولادیں قربان ہو جائیں حسین پر. ذرہ برابر ملال نہیں ہے کہ جو ام البنین کے لہجے میں آیا. اور اس کے بعد سیدہ زینب کا طریقہ یہ تھا کہ مصائب بیان کرتی تھی، اور جتنے مقاتل میں ہمارے پاس مستند مصائب ہیں وہ سید سجاد سے آئے یا سیدہ زینب سے آئے ہیں، یا ان قاتلان نے کہ جنہوں نے اپنے اپنے جرم کا اعتراف کیا وہاں سے آئے. تو سیدہ زینب پوری جزیات کے ساتھ مصائب کو بیان کرتی تھی. اور جب حضرت عباس کی شہادت بیان کرتی تھی تو پوری تفصیل کے ساتھ، پوری جزیات کے ساتھ. لیکن جب مجلس میں ام البنین داخل ہوتی تھی تو کلام بدل دیتی تھی، موضوع بدل دیتی تھی، کوئی اور ذکر شروع کر دیتی تھی. ایسے ہی کتنا عرصہ گزر گیا. ایک موقع پر بیویوں کے درمیان سیدہ زینب بیٹھی مصائب عباس بیان کر رہی تھی. اتنے میں ام البنین داخل ہوئی. سیدہ زینب کو معلوم نہیں ہوا، وہ بیان کرتی رہی. ایسے میں عورتیں اٹھ کر ام البنین کو پرسا دینے لگی. ام البنین تمہارے عباس کا بہت افسوس ہوا، ام البنین تمہارے عباس کے بازو قلم ہو گئے. بس یہ سننا تھا. ام البنین سے برداشت نہیں ہوا. ارے عباس جیسا بیٹا ہو اور اس کے بازو قلم ہونے کی خبر ملے. بس ایک مرتبہ تیزی سے آگے بڑھی، سیدہ زینب کی چادر کو تھام کے کہتی ہیں آقا زادی یہ عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اب 1 سال سے جو زخم دل چھپائے ہوئے تھی زینب، اب صبر کے بندھن ٹوٹ گئے. گریہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ یہ عورتیں صحیح کہہ رہی ہیں، اور پھر شہادت عباس بیان کرنی شروع کی. ام البنین سے برداشت نہیں ہوا. ایک مرتبہ ننگے پیر دوڑتی ہوئی جنت البقیع کی طرف گئی، قبر فاطمہ پہ خود کو گرا دیا، اور قبر فاطمہ پہ گرانے کے بعد کہا بی بی میں یہ کیسے برداشت کروں؟ ارے بازو بھی قلم میرے جری عباس کے ہو، آنکھ میں تیر بھی میرے جری